اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس بندے کے اس دیے ہوئے کے صدقے باری تعالیٰ اس کے بقیہ مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں، اس مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر مختلف انداز سے ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور باقاعدہ مثال دے کر یہ بات سمجھائی۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، انبتت سبع سنابل، تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایک ایک بالی میں پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا باری تعالیٰ نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ میری راہ میں جو ایک خرچ کرے گا میں خدا اسے 700 گنا بڑھا کے عطا کروں گا، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اللہ جس کے لیے چاہے اس 700 گنا کو بھی پھر بڑھا دیتا ہے، کئی گنا اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون کتنی اخلاص نیت کے ساتھ اس کی راہ میں دے رہا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر بندے کی اخلاص نیت کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا میں خدا اس بات پر قادر ہوں کہ جس کو جتنا چاہوں اتنے گنا بڑھا کر اسے عطا کر سکتا ہوں۔ کسی ایک مقام اسی سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ اور فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جب تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرو گے، تو اللہ تمہارے خرچ کیے ہوئے کے صدقے تمہارے اس مال کی وجہ سے بقیہ مال کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی، جس کا مطلب بندے کو انکرج کرنا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے، اور جب تک بندہ دینے والا نہیں بنتا تب تک صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے میسر نہیں آ سکتی۔ مگر شیطان جب بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں آ کر کئی خیالات، کئی وسوسے پیدا کرتا ہے کہ بندے اگر تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو تیرا مال کم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا، فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں کام بھی رہتا ہے۔ اور شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے والا بن جائے، کیونکہ جب بندہ دینے والا بنے گا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور شیطان کو کسی صورت بھی بندے کی کامیابی گوارا نہیں ہے۔ اب باری تعالیٰ نے اسی بات کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے کہ ایک طرف شیطان بندے کے دل میں کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ رحمان اس بندے کو اس کامیابی کی طرف لانے کے لیے اس بندے سے کیا کیا وعدے کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا جب تم میری راہ میں دینے لگتے ہو تو شیطان آ جاتا ہے جو تمہیں فقر کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بندے اگر تو نے دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا، خود غریب ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا، کل بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے وہ کہاں سے ادا کرے گا، کل بجلی کا بل آنے والا ہے وہ کہاں سے دے گا، کل بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے وہ اپنا فرض کیسے پورا کرے گا۔ اس طرح مختلف باتوں کی طرف متوجہ کر کے بندے کے دل میں غلط خیالات، ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے سے رک جائے۔ اور ساتھ فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، مگر اگر کوئی بے حیائی کا کام آ جائے، برائی کا کام آ جائے تو وہاں بندے کو بڑا انکرج کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر خرچ کرے۔ تو گویا غلط کاموں پر خرچ کروانے کے لیے وہ بندے کو انکرج کرتا ہے، اور نیک کاموں میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بندے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں کئی خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان کا عمل ہے،
اور دوسری طرف اسی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے جب تو میری راہ میں خرچ کرے گا تو سن لے میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو خرچ کرے گا تو تیرے دیے ہوئے کے صدقے پہلا کرم تجھ پر یہ ہوگا مغفرۃ منہ کہ تمہیں اپنی بارگاہ سے مغفرت عطا کر دوں گا، تیرے گناہوں کی بخشش تمہیں عطا کر دی جائے گی، تیرے گناہوں کی معافی عطا کر دی جائے گی۔ اور ساتھ آگے فرمایا وفضلا، صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ بندے تیرے اوپر پھر اپنے فضل کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس خوش نصیب پر اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے تو اس کے پاس کیا کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ادھر شیطان مال کے کم ہونے کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، اور ادھر خدا ہے جو بندے سے وعدہ کر رہا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں دے گا تو میں خدا تیرے اوپر اپنی فضل کے دروازے کھول دوں گا۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے پھر چشم تصور میں لائیں کہ اللہ کس قدر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ خود اسی قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ اب گیند ہماری کورٹ میں ہے کہ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں یا اس رحمان کی بات مانتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان ہمیں ناکامی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اس فضل کے دروازے کھولنے کی بات کرنے کے بعد آگے یہ بھی سمجھا دیا، فرمایا واللہ واسع علیم۔ بندے کہیں ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ فضل تمہیں کیسے میسر آئے گا، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ وہ ہوں جو بڑی وسعتوں والا ہوں، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، علیم اور پھر سب کچھ جاننے والا ہوں۔ تو جتنی اخلاص نیت کے ساتھ میری راہ میں خرچ کرے گا میں خدا اتنے ہی اپنے فضل کے دروازے تجھ پر کھولتا چلا جاؤں گا، اور میں خدا بہتر جانتا ہوں کہ تمہیں کب کہاں سے کس طرح عطا کرنا ہے۔ تو گویا ایک طرف شیطان ہے جو غلط وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف رحمان ہے جو بندے کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ بندے اگر میری راہ میں خرچ کرے گا تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ تیرے اوپر میرے فضل کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر شیطان کی پیروی کرنے سے بچنے کی اور اللہ کے وعدے کو اپنے دل میں جگہ دے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنورے۔ وما علینا الا البلاغ۔